دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے علم الغیب۔ علم الغیب کا معنی ہوتا ہے راز کی بات، چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات۔ علم الغیب کے دو اقسام ہیں، علم الغیب حقیقی و علم الغیب غیر حقیقی۔ حقیقی علم الغیب وہ ہے جو خود کا ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، اور غیر حقیقی وہ ہے جو کسی کے ذریعے اسے حاصل ہوا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم الغیب حقیقی ہے، وہ کسی سے حاصل نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی حد ہے اور نہ وہ فانی ہے۔ اور غیر حقیقی وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ عطا کر دے تم کو علم الغیب، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا اس پہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علیہم السلام کو علم الغیب عطا فرماتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اللہ سے عطا کردہ علم الغیب کو اپنی امت کو بتاتے ہیں، اسی لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب نہیں ہے، وہ بدعقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا دیا پتہ نہیں، مگر ان کو جو ملا اس کا ایک حد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔